بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، تو کتنی بری خریداری ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے وعدہ لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی۔ پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرما دیا، پیغمبروں کے ذریعے کتابوں پر ایمان لانے والے اور کتابوں کا علم رکھنے والے علماء سے یہ وعدہ لیا۔ اللہ نے ڈائریکٹ جو وعدہ لیا وہ میثاق ہے جو اپنی ربوبیت کا رہا۔ اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا جو میثاق النبیین ہے۔ اب اللہ وعدہ لے رہا ہے پیغمبروں کی نسبت سے، تو پیغمبر کی نسبت سے جو وعدہ لیا جاتا ہے وہ وعدہ بھی خدا ہی کا وعدہ ہے۔ پیغمبر کی نسبت سے جو وعدہ لیا جاتا ہے وہ وعدہ بھی خدا ہی کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھنا پیغمبروں کی نسبت سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ بھی ہم خدا ہی سے وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر پیغمبروں کی جب یہ بات ہے تو تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا عالم کیا ہوگا؟ جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ۔ صحابہ کرام نے نبیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ غزوے کی باتیں سورہ فتح کی آیتیں ہیں، اس وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا ہے، ظاہر میں نبی کا ہاتھ ہے ید اللہ، مگر حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تمہارا وعدہ نبی سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور اسی بنیاد پر اسی آیت کا استنباط کرتے ہوئے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ شیخ محترم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدہ شیخ سے نہیں ہوتا بلکہ شیخ کی نسبت سے خدا سے وعدہ ہوتا۔ تو یہ وعدے کی باتیں ہیں، اللہ نے بھی وعدے کیے، اس کا وعدہ تو بالکل سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، اپنی بات کو بدلتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کتاب کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ پیغمبروں کو. پیغمبروں کو اللہ نے کتاب دی اور بڑی کتابوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. اس طریقے سے اور پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، مگر خصوصیت کے ساتھ یہ دونوں قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم یہود اور قوم نصارہ. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ قوم یہود اور قوم نصارہ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور اللہ نے انہیں کتاب دے کر اس کتاب کے دینے کے بعد پیغمبروں کو جب کتاب دیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ یہ کتاب جب آپ کی امت میں پہنچے اور آپ کی امت میں سے جو عالم بنے ان سے ایک وعدہ لے لیجئے گا. کیا لیجئے گا؟ وعدہ لیجئے گا. کس بات کا وہ وعدہ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. جب کتاب ہم نے عطا کی تو کہا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور ان لوگوں سے بیان کر دینا. وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور نہ چھپانا. کیا وعدہ لینا؟ جو باتیں کتاب میں موجود ہیں، توریت میں موجود ہیں، جو باتیں انجیل میں موجود ہیں، ان تمام باتوں کو پورے کا پورا بیان کر دینا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبروں کی نسبت سے علماء یہود و نصارہ سے لیا جا رہا ہے. پیغمبروں ان سے کہہ دیجئے، وعدہ لے لیجئے کہ انہیں جو کتاب کا علم ملا ہے اس علم کو وہ نہیں چھپائیں گے اور اس علم کو جو ہے بیان کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے. تو خدا فرماتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی اس وعدے کو، اپنی اس بات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کا کوئی لحاظ انہوں نے نہیں کیا، اس کا کوئی خیال انہوں نے نہیں کیا، اپنے وعدے کا انہیں پاسوں لحاظ ہی نہیں رہا. تو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یہ کیوں کرتے تھے ایسا؟ باتوں کو کیوں چھپاتے تھے؟ اس وعدے سے کیوں مکر گئے تھے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بہت ہی کم قیمت میں، ذلیل دام میں، دنیا کی دولت میں انہوں نے کیا کر دیا؟ اس بات کو، ان باتوں کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. لوگوں سے کچھ کمائی ہو جائے، لوگوں سے کچھ منافع مل جائے اور ہماری دنیا چلتی رہے، ہماری چاندی بنتی رہے، حق جو ہے اس کو چھپا دیا. کیا ہے یہ؟ کن لوگوں کا کام ہو رہا تھا؟ علماء یہود و نصارہ. علماء یہود و نصارہ، پیغمبر مراد نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کتاب پیغمبر پر نازل ہوئی. پیغمبر پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کی نسبت سے اس قوم کے عالم لوگوں سے وعدہ لیا گیا کہ تم اس میں کی باتیں کیا نہیں کریں گے؟ چھپائیں گے نہیں، اور ان باتوں کو جوں کا توں بیان کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، اس لیے کہ ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ چاندی ہونا چاہیے تھا، مال ہونا چاہیے تھا، ان کا پیٹ بھرنا چاہیے تھا. تو آخر وہ کون سی بات تھی جو انہوں نے چھپائی؟ وہ کون سی بات تھی جو انہوں نے چھپا دیا؟ دنیا کی دولت لے کر ہی چھپائے ہوں گے، عزت کی خاطر ہی چھپائے ہوں گے. وہ کون سی بات تھی؟ کس بات کو انہوں نے چھپایا ہے؟ تو قرآن مفسرین فرماتے ہیں کہ توریت اور زبور میں، توریت اور انجیل میں حضور کی جو تعریف تھی، حضور کی جو نعت تھی، اس کو انہوں نے چھپا دیا. حضور کی نعت، حضور کی تعریف، حضور کی توصیف کو انہوں نے کیا کیا؟ چھپا دیا. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو علامتیں بیان کی گئی تھی، اس کو چھپا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر برابر بیان کرتے تھے تو پیغمبر کے آنے کے بعد وہ قومیں اور لوگ حضور پر کیا لا لیتے؟ ایمان لاتے. جب ان پر ایمان لا لیتے تو ہماری دنیا نہیں بنتی تھی. اس واسطے اپنی دنیا بنانے کے لیے حق بات کو چھپانا یہود و نصارہ کی علامت. کس کی علامت ہے؟ علماء
یہود و نصارہ کی علامت ہے. واشتروا بہ ثمنا قلیلا. تو قرآن فرماتا فبئس ما یشترون. تو کتنی بری خریداری ہے، اس سے بڑی بری خریداری، اس سے گئی گزری تجارت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، حضور کی تعریف کو، حضور کی نعت کو، حضور کی عظمت کو جو کس میں بیان ہوئی، توریت اور زبور انجیل میں بیان ہوئی، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، چھپا دیا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دیکھیے ہر آیت کا ایک دوسری آیت سے تعلق ہے. ہر آیت کا ایک گزشتہ آیت سے کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. بے ترتیب بات قرآن نہیں کرتا ہے. بعض باتیں چلتی رہتی ہیں، عنوان لگا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چلتا یہ کیوں آ گیا، یہ بیان ہوتا یہ کیوں آ گیا، ہم سمجھتے ہیں. مگر علم کے میدان سے جب آپ غور کریں گے، علماء سے آپ جب ملیں گے، مفسرین سے جب آپ ملیں گے، تو ہمارے اوپر اتنا کرم ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کوئی بات اللہ کی ایک دوسری بات سے جدا نہیں، اس کا کنیکشن. جیسا کہ اس سے پہلے جب سبق آخری چلا تھا 10 تاریخ کو غالباً، اس وقت میں جو لوگ آئے تھے ان کو شاید معلوم ہو کہ اس آیت میں بیان تھا کہ یہود و نصارہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، سمجھے، گستاخانہ کلمات نکلتے تھے، دل کو بہت دکھ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تسلی دیا مسلمانوں کو کہ تمہیں اگر کوئی دکھ دینے والی بات کوئی کرتا ہے تو تم بارے خاطر نہ ہونا، یہ ان کی عادت ہے، یہ وہ ایسا کرتے ہیں، اور تم جتنا اس پر صبر کرو گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اب اس کی وضاحت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ ان تکلیف دہ باتوں میں جو ہے وہ اجمالی ذکر یہاں کیا گیا. توریت و انجیل میں نعت مصطفیٰ ہے، اس کو چھپانا نہیں، اس کے خلاف بیان نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے پہلا دکھ دینے کی پہلی بات، پوائنٹ نوٹ کیجیے، دکھ دینے کی پہلی بات، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی پہلی بات، گالی دینے سے تکلیف نہیں ہوتی. کسی کو گالی دینے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کی پٹائی کر دینے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تو ہوتی ہے، انتقام لینے پر آدمی اتر جاتا ہے، مگر ایک موقع وہ آتا ہے کہ معاف بھی کر دیتا ہے. جانے مجھے بول لیا نا، جانے بڑا ہو جاتے. مگر ایک نسبت ہے، جب حضور کے خلاف کوئی کہتا ہے تو کوئی مسلمان برداشت نہیں. جی، گناہگار سے گناہگار، خطاکار سے خطاکار، معمولی سا معمولی عام مسلمان بھی اگر ہے، ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، جاتے بڑا ہو جانا، مجھے گالی دیا، جانے دو، بدلہ تو لیتا ہے مگر کبھی معاف کرنے کی ہمت بھی کر لیتا ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی خلاف بولتا ہے تو اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا. تو قرآن یہاں یہی بیان کر رہا ہے کہ تمہیں دکھ دینے والی بات، تمہیں تکلیف پہنچانے والی باتیں بہت سی وہ کرتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی نعت کو چھپا دیتے ہیں، حضور کی تعریف کو چھپا دیتے ہیں، حضور کی عظمتوں کو چھپا دیتے ہیں. تھوڑا غور کرتے ہوئے چلیے، جب توریت اور انجیل میں حضور کی عظمتوں کو چھپانے والے علماء یہود و نصارہ کو وعدہ خلاف کہا گیا، تو قرآن میں جو حضور کی نعتیں بیان ہوئی ہیں ان کو چھپانے والوں کو کیا کہا جائے گا، ان میں کتمان کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا. تو یہ تو اس سے بڑھ کر ہو گئے، علماء یہود و نصارات سے بھی بدتر ہو گئے وہ علماء جو قرآن میں حضور کی تعریف والی آیتوں کو چھپا دیتے، اس کو کسر کی انداز سے بیان کرتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کے علماء سے بھی بدتر ہو گئے گزرے ہو گئے. تو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ
اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ فنبذوہ وراء ظہورہم. یاد رکھنا جیسا کہ میں نے اوپر بتایا یہ کام وہ کاہے کو کرتے تھے؟ مال کے لیے. کاہے کے لیے؟ مال لاتا ہی پیٹ بھر لینے کے. کیا کرتے تھے؟ مال کے لیے. بات آدمی جب مال کا حریص ہو جاتا ہے تو وہاں اس کے پاس ملازم پیدا ہو. جی مثلا ہارونی شاہ صاحب سے مجھے 1 لاکھ کی مدد ہوگی. اب ہارونی شاہ صاحب قبلہ سے 1 لاکھ کی مدد ہو گئی اور میں اس مدد کے اندر اتنا دب گیا کہ اگر ہارونی شاہ صاحب قبلہ سے غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو اس سے روکنے کی بھی مجھے ہمت نہیں. کیوں؟ میں ان کے مال کے احسان کے تلے دبا ہوا. جی کسی سے مکان مل گیا, کسی سے سہولیات مل گئے تو اس کے بوجھ تلے دب کر ہے. اس کے ہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو اسے بولنے کی ہمیں کیا نہیں ہوتی؟ ہمت نہیں ہوتی. تو اس لیے عالم کی شان یہ ہو کہ مالدار کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو. اس کے پاس سب سے بڑی جو دولت علم کی ہے, علم دین کی جو دولت سب سے بڑی ہے, اس کو پیش کرنے سے کبھی گریز نہ کرے, اسے پیش کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے. چاہے ہمیں مال ملے یا نہ ملے, چاہے دنیا چاہے یا نہ چاہے, ہم کو وہی بولنا ہے جو علم ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حاصل ہوا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی, یاد رکھیے دنیا مال, دنیا کھاتی ہے. 2 بات دنیا میں کھانا پانی سمجھے. تو دنیا میں مال کھانے والے ہوتے ہیں, تو جو مال کھانے والے ہوتے ہیں ان کے 2 طبقے. ایک طبقہ کسی کے گرد جا کر کھاتا ہے, ایک طبقہ کسی کے گرد گا کر کھاتا ہے, اور ایک طبقہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوصاف کو چھپا کر. جی نہیں سمجھ ماری بات, مثال دیتا ہوں سمجھ لیجیے. زید ہے, بکر کے پاس سے مال لوٹنا چاہتا ہے. ارے کیا کہنے آپ کے جیسا سخی تو میں نے ماشاء اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جیسا ارے بنگلور میں ایسا ہے ہی نہیں. ارے آپ کے بچے سلامت, کیا کیا نیک بچے ہیں آپ کے, پورے خاندان کو نیک بول دیا, ان کو نیک بول دیا, اور لے جا کر کہاں بٹھا دیا؟ آسمان پہ بٹھا دیا. یہ بولے گا تب کیا پڑے گا اس کے سامنے؟ ٹکڑے پڑے گے. وہ ٹکڑے کھانے کے لیے کیا کرنے لگا؟ اس کے گیت گانے لگا. جی اب یہ دولت مند کسی مولانا کا مخالف, کسی مالدار سے کوئی مالدار سے مخالف. اب یہ مالدار کے پاس سے پیسہ نکالنا ہے. اب یہ کب خوش ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کرنے میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس کے اپوزٹ جو ہے, اس کے خلاف جو ہے, اس کے خلاف بولنے میں جس کو خوشی ہوتی ہے. کیا آدمی آپ کو سمجھا نہیں آ سکتا. ارے بیکار کا آدمی ہے بھائی, وہ بیکار کا آدمی ہے یار. وہ سمجھا, حیدرآباد کسی کرایا بیکار کا لایا نہیں.
سمجھے؟ اس کے دشمن کی کیا کرنے لگتا ہے؟ اس کے اندر اچھا ہی، حالانکہ وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، سمجھے، پابند صوم و صلاۃ ہے، خوبیاں ہیں، اسے معلوم ہے، مگر یہاں سے مال نہیں نکلتا جب تک کہ اس کے خلاف کچھ نہ بولا جائے، اس وقت تک ادھر سے مال نہیں نکلتا. ادھر سے مال نکالنے کے لیے اس کی جو اچھائیاں تھی اسے کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے. تو اس طریقے سے کسی کے اوصاف چھپا کر کے کھاتا ہے، کسی کے گیت گا کر کے کھاتا ہے. اب دنیا بھی کھا رہی ہے، دنیا میں بہت سے لوگ کھا رہے ہیں، وہ بھی دو طبقے ہیں. یہ حضور کے گیت گا کر کھا رہے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو حضور کے گیت گا کر، نعت پڑھ پڑھ کے کھا رہا ہے. ہاں سمجھ میں آ گئی؟ گیت گا کر نعت پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 روپے 100 روپے 500 روپے ملنے دو. کیا ہے؟ برا نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. کوئی پوچھے تو کہنا ارے کیا تو کھلائے گا؟ میرا نبی کے گیت گا رہا ہوں، میرا نبی کی تعریف کر رہا ہوں. نعت ہے مصطفیٰ کی تعریف کا نام، نعت ہے مصطفیٰ کی تعریف کا نام، نعت ہے خدا کی سنت کا نام. خدا کی سنت ہے نعت رسول. اب ایک مولانا وہ ہے حافظ قاری رحمت اللہ علیہ، ایک وہ ہے جو کیا ہے رحمت اللہ علیہ، مرے سو کو نہیں بولتے، زندے کو بولتے. اللہ کی ان پر رحمت ہے، مانا سمجھو بابا. تو گیت گا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ مال میں. ایک آدمی وہ ہے جو حضور کے خلاف بولتا ہے، حضور مر کے مٹی میں مل گئے، حضور ہمارے جیسے، حضور کا کچھ جانتے نہیں تھے، حضور اماں کے پیٹ سے آئے، حضور بابا کے پیٹ سے آئے. یہ بیانات کر کر کے جو حضور کو پتھرے مارے، حضور کو گندگی اڑائے. تاریخ ہے بابا، ہے تو وہ تم کو کہیں کو بیان کرنا. کافر لوگ تھے، حضور کفار سے کیسا سلوک کرتے وہ بتانا تھا. اب وہاں جا کر کسر شانی بیان کرتا، اس کی بھی چاندی، اسے بھی دینے والے لوگ ہیں. اسے کیا خالی چھوڑنے والے ہیں؟ اسے بھی دینے والے ہیں. تو دنیا میں کھاؤ ہیں، دو قسم کے کھاؤ. یہ کھاؤ وہ ہے جو گیت گا کر کے کھاتا ہے، یہ کھاؤ وہ ہے جو اوصاف چھپا کے کھاتا ہے. تو علماء یہود و نصارا کھاؤ تھے، مگر ان کا کھانا حضور کی نعت بیان کر کے کھانا نہیں تھا، حضور کے اوصاف کو چھپا کر کے کھانا. وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے قرآن کہ تم کھاؤ، حضور کا صدقہ کھاؤ، حضور کے نام کا کھاؤ، حضور کے صدقے میں ہم جو دنیا لٹا رہے ہیں تمہارے اوپر، اس پر خیر کر کے کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب کھاؤ. کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، میں دینے والا ہوں، تم کھاتے رہو. مگر یاد رکھنا میرے محبوب کی ناشکری نہ کرنا، ان کی عظمتوں کو نہ چھپانا، ان کی سیرت کو نہ چھپانا، ان کی تعریف کو نہ چھپانا. ایسا کھاؤ گے تو وہ لقمہ تمہارے لیے حرام ہو جائے. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. یاد کیجیے اس وعدے کو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.
یاد کیجئے جب اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا، اس وعدے کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ تو یاد رکھنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اولیاء بار 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 کرتے رہو۔ جی، ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اولیاء، ذکر صلحاء کیا کرتے رہو؟ بار بار کرتے رہو، بار بار کرتے رہو۔ اب تراویح پڑھ لیے، تراویح ہو گئی، اب جب آپ 20 رکعت تراویح وتر بھی پڑھ لیے، سب ہو گیا، تب آپ کو پھر سے تراویح پڑھنا ہے؟ نہیں۔ کب پڑھنا؟ اگلے دن۔ عشاء کی نماز پڑھ لیے امام صاحب کے پیچھے، ابھی 5 وقت کی نمازوں میں سے 5ویں نماز کون سی ہے؟ عشاء۔ اب پھر آپ پڑھیں گے کیا عشاء؟ پڑھ لیے، عشاء پڑھے تو ٹائم پھر عشاء کا آنا، تراویح پڑھ لیے تو پھر ٹائم پھر سے تراویح کا آنا۔ عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، نماز کے لیے وقت مقرر ہے، روزے کے لیے وقت مقرر ہے، زکات کے لیے وقت مقرر ہے، مگر خدا کے ذکر کے لیے وقت مقرر ہے، نبی کی تعریف کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں بار بار ذکر کرو، بار بار بیان کرو، بار بار حضور کی تعریف کرو، اس لیے کرو کہ وہ ان کو یاد رہے، لوگ بھول نہ جائیں۔ کیا نہ ہو جائیں؟ بھول نہ جائیں۔ جن کی یاد کی جاتی ہے ان کی یاد آ جاتی ہے، جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ نماز ہماری عبادت ہے، ہم کر لیتے ہیں، اس میں کسی کی یاد آتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر لیتے ہیں بس۔ مگر ذکر رسول میں کون یاد آتے ہیں؟ حضور یاد آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے، مفسرین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بار بار ذکر رسول کرو تاکہ تمہیں رسول کی یاد آتی رہے، تمہیں بھولے نہیں، تم بھولو نہیں، وضو کرو، رسول کو یاد کرو، آرام کرنے جاؤ، رسول کو یاد کرو، میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت میں ایسا سو رہا ہوں، پیر پھیلا لے کر مردے کی طرح لمبا نہیں سو رہا، کروٹ سو رہا، کروٹ سو رہا، لمبا سویا تو مردہ یاد آیا، لمبا سویا تو مردہ یاد آیا، کروٹ سیدھی کروٹ سویا تو مصطفیٰ یاد آ گیا، بے وضو سویا تو جاہل بے ایمان یاد آیا، اور وضو کے ساتھ سوئے تو مصطفیٰ یاد آیا۔ جی، عمل کے ذریعے نبی کو یاد کرو، درود کے ذریعے نبی کو یاد کرو، سلام کے ذریعے نبی کو یاد کرو، سنتوں کے ذریعے نبی کو یاد کرو۔ جی، نہیں سمجھ میری بات آپ تو معلوم ہاں یہ ذکر اس لیے چھیڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر کیا نہ آنے پائے؟ بھول، بھلاٹ، غفلت۔ اور نبی کے بارے میں اگر غفلت آ گئی سمجھ لیجیے ایمان کمزور ہے۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، سب مسئلہ میں انہی لوگوں سے سیکھا ہوں کہ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے، قید آخرہ میں کیا پڑھنا چاہیے، تشہد، قید اولا میں، قید اولا میں کیا کرنا چاہیے، تشہد، قید اولا میں تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والسلام، وہاں درود ابراہیم نہیں، مگر بے ساختہ زبان سے نکل گیا اللہم صلی علی، یہاں تک نکل گیا، پھر ہوش آیا، کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کوئی نقصان، کوئی نقص نہیں پیدا۔ اگر کسی نے یاد نہیں کیا اللہم صلی علی محمد، صرف محمد کا نام لے لیا، اب یہاں یاد آیا محمد کا نام لینے کے بعد ارے یہ قید اولا ہے، یہاں کو یاد آ گیا ہے، تو اب کیا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا مولا صلی علی تک واجب نہیں ہوا، محمد کا نام لیتے ہی واجب کیوں ہو گیا، کیوں پینالٹی؟ ایک طرف سلام پھیر کر کیا کرو،
2 سجدے کرو، کیوں پینالٹی، کیوں فائن؟ اس لیے وہ کہا کہ تفقہ بھی صدقے جانا چاہیے، ان کے ذہانت پہ قربان جانا چاہیے۔ نبی کا نام غفلت میں نہیں لیا جاتا، نبی کے نام کو بھول سے نہیں لیا جاتا، بڑی توجہ سے لینا ہے۔ اب تم بھول کے لے ہو تو نبی کا نام غفلت میں لینے کی وجہ سے سجدے سے ہو کر نہیں سمجھ ماری بات آپ کی تو معلوم ہے نبی کی یاد نعتوں کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، وضو کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، خلوتوں میں، جلوتوں میں، تہجد میں، اشراق میں، سب میں نبی 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 نبی۔ یہ کیا بار بار نبی نبی، بار بار نبی نبی؟ خدا سے ملانے والے وہ وہی ہیں، ان کو یاد ہی اس لیے کرتے ہیں وہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے اس آیت کی روشنی میں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ عالم بن جانا کمال کی بات۔ یہودی بھی علماء تھے، نصارہ میں بھی علماء تھے، علماء یہود و علماء نصارہ، علماء ربانیین و علماء سو، علماء حق و علماء باطل، علماء میں ان کو بھی عالم کہا گیا، مگر صافہ باندھ کے سند لے کر لمبا چوغا پہن لیے تو اس کا نام کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ عالم بہت بڑا ذمہ دار، غیر ذمہ دارانہ حرکت اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عالم ٹھیک ہو جائے تو دین ٹھیک ہو جائے، عالم ٹھیک ہو جائے عالم سدھر جائے۔ جب عالم صاحب کا انتقال ہوتا ہے، مفتی صاحب کا، تو ان کے تعزیت ادا کرنے کا موت العالم موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا، ایک عالم کا مر جانا۔ یہ مر گیا تو عالم مر جاتا بولتے ہیں، یہ بگڑ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ عالم بگڑ جاتا ہے۔ اس واسطے قدم دھیرے 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 سنبھل کر کے رکھنا، اس لیے کہ ہمارے فالوورز ہماری سند کو دیکھ کر ہمیں فالو نہیں کرتے، ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمیں فالو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہاں یاد رکھیے علماء کیا ہوتے ہیں؟ یہ علماء کا ذکر آیا ہے، کتابوں کو کون چھپائے؟ کتاب میں کی باتوں کو کون چھپائے؟ علماء۔ آج بھی چھپا رہے ہیں۔ اس زمانے میں علماء یہود و نصارہ چھپائے، اس زمانے میں 100 800 100 نامہ لینے کی طرح جہاں حضور کے خلاف بولنے والا آپ کو مل گیا، سمجھنا علماء یہود کی ذمہ داری میں سے ہے، ان کا ہے۔ تو عالم کی بات بڑی ذمہ داری کہ وہ ٹھیک رہے، درست رہے۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں عالم بڑا امین ہوتا ہے۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ بڑا امین ہوتا ہے۔ عالم کے پاس حضور کے علم کی امانت ہوتی ہے۔ حضور کا علم اس کے پاس کیا رہتا ہے؟ بطور امانت رہتا ہے۔ جب اس امانت کو پورا کرتا ہے تو یہ امین کہلایا جاتا ہے، امانت دار کہلایا جاتا ہے، اور جب اس میں خیانت کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ یہاں ایک حدیث یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، جی